ہوا وہ اپنی بستی میں لے کر گئے. بستی والوں نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے زنا کیا, بچہ پیدا ہوا. کس سے؟ کہا جریج سے. لوگ آئے, میرے آقا فرماتے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا جریج سے تو نے کیا کیا, آگے مارنا شروع کر دیا, زد و کوب کیا, اس کا سارا عبادت خانہ گرا دیا. وہ پوچھتا رہا مجھے بتاؤ تو صحیح آخر میرا قصور کیا ہے. میرے نوجوانوں سوچئے اس سے, آپ بھی نہیں پوچھتے کسی عالم کے بارے میں کہ تیرا قصور کیا ہے. اگر آپ کے واٹس ایپ میں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کسی عالم نے ایسا کیا ہے, کسی دیندار نے کیا ہے, داڑھی والے نے کیا ہے, تو آپ بغیر تحقیق کے فوراً کو آگے فارورڈ کر کے اس کی عزت کا کنڈا کر دیتے ہیں, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اگر وہ آپ کا باپ ہوگا تو, اگر وہ آپ کا بھائی ہوگا تو, اگر وہ آپ کا دادا ہوگا تو, اگر وہ آپ کی ماں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خیال نہیں کرتے کہ وہ بھی کسی کا باپ ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کی بیٹی ہے, فوراً فارورڈ کر کے سامنے والے کی عزت کو خراب کر دیتے. وہ بھی آئے, اتنا مارا اس کو, خوب مارا, سوما توڑ دیا. اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا. جب غصہ ٹھنڈا ہوا, حاسدوں کے حسد کو ذرا ٹھنڈ پہنچی تو کہا کہ تو نے یہ گناہ کیا. اس نے کہا مجھے مہلت دو, میں 2 رکعت نماز پڑھوں. 2 رکعت نماز پڑھی, بچے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ یہ نبی نہیں تھے جریج, اللہ کے ولی تھے, منع سے پوچھا ہے یہ بتا بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. تم نے نہیں گناہ کیا, فلاں چرواہے نے گناہ کیا. پوچھئے جا کر ذرا, جو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ہمارے اولیاء کرام کی کرامات پر اٹیک کر کے آپ کو اپنے اکابرین سے بدگمان کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں باباؤں کے بارے میں. جنید بابا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو آپ کا نبی بیان فرما رہا ہے. بچہ بول پڑا, اور یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے, یہ وہ کرامت ہے جو اللہ نے بطور معجزہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں پنگوڑے کے اندر, یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی ہے, وہ نبی تھے اور یہ ولی ہیں جو نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا, اسی کی مثل کرامت اپنے ولی کو عطا فرمائی. اور یہ نبی کریم کا امتی نہیں ہے, یہ پہلے زمانے کے نبی کے امتی ہیں. تو سوچئے کہ ہمارے نبی کے امتی ہونے والے ولی کی کرامت کا عالم اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے بچوں اپنے اکابرین سے ہرگز بدگمان نہ ہو. بڑی طاقتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لیکن جیسے آپ کی مسجد سے جوتیاں چوری ہو جائیں, ایک کافر یہ کہے گا تمہارا رب روکنے پہ قادر نہیں تھا, آپ کہو گے قادر تھا لیکن اس کی حکمت, اس کی مشیت. ایسی ہمارے اکابرین سب دیکھ رہے ہیں, اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں ان کو. اور میدان محشر میں, یہ میری بات لکھ لیں آپ کو, میری بات, وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. آپ کہیں گے مصطفیٰ قیامت کی بات کر دی آپ نے, یہ وقت بھی گزر جائے گا, یوں چٹکی بجاتے گزرے گا. میدان محشر میں آئیے گا انشاءاللہ, ولیوں کی طاقت تو وہاں دیکھنے کو ملے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص جنتی ہوگا, جنت کی طرف جا رہا ہوگا, جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی, اس میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور اس کو مخاطب کر کے کہے گا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں. تو یہ جہنمی کہے گا یاد کرو میں نے دنیا میں ایک مرتبہ تمہیں پانی پلایا تھا. تو جنتی کو یاد آ جائے گا, وہ کہے گا ہاں یاد آیا, اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو. وہ کہے گا چلو. جیسے اللہ کی بارگاہ ہوگی وہ پہنچے گا اور وہاں پہ عرض کرے گا یا رب کریم اس نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ, دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. جب ایک ایسا عام آدمی جس کو احسان بھی یاد نہیں لیکن میدان محشر میں جنتی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے گا کہ ہاتھ پکڑ دے جا. تو جن بزرگان دین کے ایصال ثواب کا ساری زندگی اہتمام کرتے رہے اور وہ بھولتے نہیں ہیں, جب آپ کا ایصال کیا ہوا ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, ہمارے والد کے نام کے ساتھ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہوا ہے, نیکیوں میں اضافے کا سامان ہوا ہے, آپ کی قبروں میں انوار و تجلیات نازل ہوئے ہیں, یہ آپ کے فلاں غلام کا کیا ہوا ثواب ایصال ہے, یہ اس کی وجہ سے ہے. وہ یہاں یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ میدان محشر میں آپ پہنچیں گے, یہ اولیاء کرام آگے بڑھ کر انشاءاللہ ہماری سفارش فرمائیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بزرگان دین خود بھی اللہ کا ذکر کر کے قلوب کا چین حاصل کرتے ہیں, اور ان کا ذکر کریں ہمیں بھی چین ملتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف
ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو ہر غم سے محفوظ رکھے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام شہداؤں پر رش کریں گے اور ان کی پیشانی میں لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے، ایسا مقام و مرتبہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ فرماتے صاحب کو ملاؤ، حدیث کو ملاؤ، ہم اولیاء سے محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، اہل بیت اطہار صحابہ سے محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ جو ان کے ساتھ اس کو غم میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی غموں سے آزاد فرما دے گا۔ تو ضمناً ایک بات آئی تو میں نے اس پہ تھوڑا سا لمبا کلام کیا کہ میرے نوجوانوں فوراً مت پھسل جایا کرو، اور اس کی بڑی وجہ ناراض مت ہوئیے گا ہمارے گھر کے سرپرست ہیں۔ یہ میں ہمیشہ بات کہتے ہیں، مجھے بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ تسلیط و تسلط تو اہل سنت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ بیٹا 11ویں کرنی ہے، 12ویں کرنی ہے، مزارات پہ جانا ہے، اولیاء کرام سے مدد طلب کرنی ہے، چادر چڑھانی ہے، خواجہ صاحب کی چھٹی ہوگی، کنڈوں کے نیاز ہوگی، ضرور کرنا ہے، نعت خانے میں بیٹھو صلاۃ والسلام پڑھو، کیوں یہ بتانا، پوچھنے اپنے گھر کے بڑوں سے جا کر، یہ معلوم ہی نہیں۔ تسلیط اور تسلط مسلط کر دیا گیا ہے ایک چیز، حالانکہ سب صحیح، اس کے انکار نہیں، دلائل موجود ہیں، لیکن ان کو صحیح ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں، ان کے دلائل سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں۔ اب ہمارا نوجوان جب سوشل میڈیا پر کسی کی غلط اسپیچ سنتا ہے، کوئی ایسا ہی عقلی اعتراض سن کر اولیاء کرام سے سلسلہ عقیدت منقطع کر کر اپنے گھر پر آ کے کوشچن کرتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمارے بڑوں نے تو اتنے سمجھایا تھا، یہ حل ہے اس کا؟ اور آپ اگر ایسے رہے تو آپ کی آنے والی نسلیں تو اس سے زیادہ خطرناک ماحول کا شکار ہوں گی، ان کے تو ایمان کو یوں تباہ کیا جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی گزاری، لیکن آسان نہیں، سخت ترین آزمائش۔ ایسا نہیں جیسے ہم علماء کو آج کل پروٹوکول مل جاتا ہے، جی گاڑی بھی آ گئی ہے، بیٹھے ہیں تو 50 قسم کے کھانے سامنے رکھ دیے ہیں، 7 اپ بھی پی رہے ہیں، پیپسیاں پی رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں صاحب، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، یہ تو گھر بیٹھے میں دین اسلام مل گیا۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا۔ 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں تکلیف پہنچے تم میری اذیتوں کو یاد کر لیا کرو، اس لیے کہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ۔ آپ نے اب دیکھیں آپ سب بیٹھے ہوں، میں ایک عام آدمی کو بھی کہہ دوں نا، وہ جادوگر، وہ شاعر، وہ لفنگے، حتیٰ کہ اگر میں چرسی کو بھی چرسی کہہ دوں ناراض ہو جائے، بولے گا مجھے چرسی کہا کیوں، حالانکہ تو چرسی ہے، وہ اس سے بھی ناراض ہو جائے، اس کو تکلیف ہوگی، وہ ہرٹ ہوگا۔ اور اگر آپ کے کسی متعلق کے بارے میں کہوں تو آپ بھی ہرٹ ہوں گے کہ میرے والد کو میرے بھائی کو ایسا کہہ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو انہوں نے الزامات میرے آقا پر لگائے، جادوگر، ساحر، مجنون، پاگل، صورتحال یہ ہوتی تھی سالانہ ایک میلہ ہوتا تھا جس میں کفار آتے تھے، تو میرے آقا تبلیغ دین کے لیے اس میلے میں نکل جاتے تھے، تو ابو لہب پیچھے پیچھے آتا اور آ کر کہتا کہ یہ میرا بھتیجا، اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میرے آقا تبلیغ فرماتے ہیں۔ کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے میرے آقا، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ طائف کے میدان میں سرکار کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا، اس کے باوجود جب ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ، سرکار نے باغ میں پناہ لی ہوئی ہے، کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، حکم فرمائے میں اطراف کے پہاڑوں کو ملا کر طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ ہم جیسے کوئی ہوتا تو کہتے ہیں انتظار کسی سے کر رہا، بھائی کر فٹافٹ ان کی چیخیں سنا تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ تو تھوڑا سا برا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا ہم تو گھر سے چھوڑ کر آتے ہیں، کوئی ہمیں 1 مارتا ہے ہم 7 مارتے ہیں، ہم نسلوں کو سبق سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوتے کہ میاں بیوی ہر ایک جو ہے وہ سپر پاور ہے صاحب، بڑے باپ کا ہے، چھوٹے باپ کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہر ایک جب اس طرح کرتا ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جب مخالف کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی یہ سنت نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لے کر آئیں۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ، عفو کا طریقہ، درگزر کا طریقہ، اور یہ نہیں کہ کسی مسلمان کو معاف کر رہے ہیں سرکار،
کسی احسان کرنے والے کو معاف کر رہے ہیں، قریبی رشتہ دار نہیں، کافروں کو فرمایا ان کافروں کے بارے میں۔ تو میرے آقا کی عظمت اور قلبی وسعت کا عالم تو یہ ہے کہ جو دشمن ہاتھ میں پتھر اٹھائے میرے آقا اسے بھی فرمایا چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ ایمان لے کر نہیں آتا تو اس کی نسلیں ایمان لے کر آئے گی۔ کاش ہم بھی یہ سیکھ لیتے۔ یونیورسٹیز میں گروپ بنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کبھی چیٹنگ چل رہی ہے صاحب، کبھی فائٹ چل رہی ہے، کسی کے دانت توڑے جا رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم نے اٹیچمنٹ حاصل کر لی ہے، اس کی بیس کے اوپر اپنے مسلمان کو ذلیل کرو، بے عزت کرو، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھو، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر کوئی ڈال دیتا ہے کوئی کلپ وغیرہ کی، اس کے اوپر کمنٹس پاس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ او بھائی، جس سے تم اپنے چنے کی ریڑھی کے بارے میں رائے نہ لو، تم اس سے کہہ دیتے ہو کہ ذرا اس پہ رائے دیں، اور وہ جو دبا کر ایک مسلمان بھائی کی عزت کو ختم کر رہا ہوتا ہے وہ کیا؟ اس طرح کتنے تو ایسے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات کیے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو پھنساتے ہیں، انہیں محبت کے جال میں لے کر آتے ہیں، پھر اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کی پکچر حاصل کرنا، اس سے اگلا ٹارگٹ میں کہنا نہیں چاہتا، یہاں پہ آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، وہ چیزیں بھی حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو بلیک میل کرنا۔ یہ جو اذیت تکلیف پہنچا رہے ہیں، دیکھیں ذرا، میرے آقا چاہتے تو اذیت تکلیف کافروں کو پہنچا دیتے، انہوں نے کافر کو نہیں پہنچائی، اور ہم ایک مسلمان بچی جو کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، چلو ٹھیک ہے وہ آوارہ گرد ہے، وہ آوارہ ذہن ہے، اس نے آپ کو لائن دی ہے، جب تک عورت لائن نہ دے مرد کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ ایک منہ پہ تماچا کھینچ کے مارے کبھی مرد ہمت نہیں کر سکتا، عورتیں ہی کرتی ہیں، لیکن ہے تو مسلمان، اگر وہ مسلمان ہے تو کیا مطلب ہے اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیں؟ اگر 4 آدمیوں کے اندر اس کا راز فاش ہوا ہے تو آپ 1000 کے سامنے راز فاش کر دیں، غلط چیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کریں۔ ہجرت کا منظر بہت ہی دردناک تھا جو صحابہ گئے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بڑے کاروبار، باغات، وادیاں مویشیوں سے بھری ہوئی تھی، باغات کے اندر کھجوریں اور پھل وہ سب چھوڑ کر، کیونکہ خالی ہاتھ جانے کا حکم تھا، ذرا بھی شور شرابہ ہو جاتا تو پھر حملہ ہو جاتا، سب اپنے سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے، اور میرے آقا نے بھی چھوڑ دیا، آبائی گلیاں، آبائی گھر، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں پر رشتہ دار موجود ہیں، برادریاں موجود ہیں، سب چھوڑ کر نکل آئے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بھی آپ یہ چیزیں پڑھیں یا سنا کریں تو ذرا آنکھیں بند کر کر اسی ماحول میں چلے جایا کریں، تب آپ کو تکلیف کا احساس ہوگا۔ آج میں آپ کو کہوں کہ اللہ کے نام پر آئیے میرے ساتھ 10 دن کے لیے ذرا ٹائم نکالیں، میری اکیڈمی میں آ جائیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر میں آپ کو کچھ کام دوں گا، آپ کر لیں، آپ 10 دفعہ سوچیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ 10 دن کا دبئی کا ٹور ہے، ہوٹلنگ میری طرف سے، کھانا پینا سب ٹوٹل، اور واپسی پہ آپ کو 1 لاکھ روپے بھی دوں گا، اب 10 ڈیز نکالنے تو ہم کہیں گے مفتی صاحب کہاں تھے آپ؟ اور میں کہوں نہیں یار، بیوی کو چھوڑو گے، بچوں کو چھوڑو گے، جدائی کیسے برداشت کرو، امی ابو، ارے آپ حکم تو کریں، تیار ہیں اپن تو اپنے دنیا کے لیے تو دوست کہے گا یار ہاؤس پہ چلنا ہے تو چلے جائیں، لیکن دین کے لیے کہا جائے کہ 20 منٹ کا درس قرآن اور درس حدیث ہونے والا ہے مسجد میں، تو ہمارا نوجوان اپنے دین، اپنے قرآن، اللہ تعالیٰ اس رسول کی تعلیمات سے بیزار نوجوان یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، باہر نکلو۔ ہم نے جمعے کے اندر دیکھا ہے وہ جوتیوں پہ اتنا رش لگ جاتا ہے، جیسے تو باہر 100 روپے کے نوٹ بٹ رہے ہیں، 5-5 ہزار، وہ بھائی نماز پڑھ لو، باقی نہ سنت نہ نفل، وہ رش لگ جائے گا وہاں پہ، جوتی بھی غائب ہو جائیں گی، ڈھونڈیں گے کہاں گئی جوتی، پھر باہر نکل کے لمبا سانس، پھر دوست کہتا ہے ہاں کیا پروگرام ہے، چل ڈھابے پہ چائے پیتے، لگ تو ایسا رہا تھا پتہ نہیں گھر میں کتنی بڑی ایمرجنسی ہو گئی کہ نہ سنن پڑی نہ نوافل پڑی، وہاں جا کے 15 منٹ آپ نے جوتیوں کے پاس کھڑے ہو کر رش میں انتظار کر لیا، اور باہر نکل کے ڈھابے کی کوئٹہ ہوٹل کی چائے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ دین کا معاملہ ہے تو بیزار، دین کا معاملہ ہے تو بالکل کراہت، نفرت، بیزاریت، اور دنیا کا معاملہ ہے تو 4-4 گھنٹے ٹک ٹاک پہ بٹھا کے ٹھمکے دکھا لو۔ کرکٹ کا میچ ابھی بھی بہت سارے آئے ہوں گے جنہوں نے ورلڈ کپ کا یہ فائنل دیکھا ہوگا، حالانکہ آپ کا ملک تو نہیں پہنچا لیکن پھر بھی دیکھ کر آئے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو رات میں ہائی لائٹس دیکھیں گے 13-14 منٹ کی، کہ چھوڑو وقت کون ضائع کرے، دیکھ لیں گے، لیکن دیکھیں گے فیس بک کے اوپر ایک سے ایک نکال کے ویڈیوز، اور 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بات سننے کی باری آئے تو ہمارے قلوب پر ایسی بیزاریت طاری ہو جائے کہ ارے بھائی کیا تم نے کہہ دیا، بھاگو یہاں، نکلو فوراً۔ حالانکہ حدیث سنا دیتا ہوں،
کاش کے دل پہ چوٹ ہو جائے